عبدی، نماز میرے رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، یقول اللہ عز وجل حمدنی عبدی، اللہ فرماتے ہیں جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ یقول اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. وَإِذَا يَقُولُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ یقول اللہ عز وجل مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی پر بیان کی. وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یقول اللہ عز وجل هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے اور بندے کے درمیان یہ بات ہے، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا. میرے بھائیو، نماز مومن کی معراج ہے، زکوٰۃ اس کے مال، دیکھیں مال بھی اللہ کے لیے، اس کا جسم بھی اللہ کے لیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں. میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی کے بعد مرنا بھی اللہ کے لیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، رب کائنات کے لیے. یہ چیزیں ہمارے کس کے لیے ہیں؟ یہ سب اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. اور پھر یاد رکھیے یہ جو تقوی اگر ہماری عبادت کے اندر آ جائے گا تو ہم ایک ایک قدم چلیں گے، سوچیں گے، دماغ کو اس کام میں لائیں گے، یہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ایک بڑا سے بڑا بندہ سوچے گا میرے رب نے یہ منع کیا ہے، میرے رب نے یہ منع کیا، ساری دنیا ایک طرف ہے لیکن میرے رب نے منع کیا. میرے بھائیو، یہی وہ روزہ ہے، یہی وہ زکوٰۃ ہے، یہی وہ حج ہے. حج جتنے بھی کر لیں لیکن ہمارے کردار کے اندر فرق نہ آئے، ہمارے رویے کے اندر. ہم ظلم و ستم کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، چیزیں غلط بیچ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سا حج ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، کام کی تیاری کرنی چاہیے. اور پھر رمضان کی آمد ہے اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر، ایک یہ مہینہ قد حضرکم، تمہارے پاس آ چکا ہے. فرمایا وفیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی وہ افضل ہے. اگر ایک رات ہمیں مل جائے، کبھی ہم نے کوشش کی ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے، ایک رات جو کہ آخری 5 دنوں میں 5 راتیں ہیں، 10 دنوں میں 5 راتیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان میں سے ایک ہے. فرمایا 1000 مہینے کی عبادت سے وہ زیادہ ثواب ہے اس کا. تو ہماری تقریباً 83 یا 84 سال پر بنتے ہیں، اس لیے اتنی تو ہماری عمر نہیں. تو ایک رات اللہ کے لیے اگر لگا دیں تو کیا ہماری زندگی تبدیل نہ ہوگی؟ ہم نے تیاری کیسی کرنی ہے؟ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے تیاری کرنی ہے. دیکھیں میرے بھائیو کہ جس طرح جس چیز کی طرف نسبت ہوتی ہے نا، اس کا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر وہ چیز کی اہمیت بڑی ہو جاتی ہے. جیسے قرآن مجید ہے، اس کا تعلق نسبت اللہ کی طرف. رمضان کا تعلق کس سے ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن بھی نازل ہوا، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے. اور پھر کتنی ثواب ہیں اس میں، بہت سے ثواب ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. کتنی بخشش کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے. جس طرح جو بھی ہم دنیا کا کام کرتے ہیں تو منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، اس کی منصوبہ بندی کریں گے. یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اس کی اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں.
اور بعض لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں کہتے ہیں اتنی گرمی ہوگی روزہ کیسے رکھیں، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور وہ ایمان والے کیا کہتے تھے جنگ کے دوران جب دیکھتے تھے کہ ہم تھوڑے سے ہیں، نہ تعداد میں ہیں، نہ ہمارے پاس تیاری ہے، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، کہتے ھذا ما وعدنا ربنا، یہ وہی ہے جس سے ہمارے رب نے وعدہ کیا. اپنے رب کے ساتھ جتنا لگاؤ ہوگا، جتنی محبت ہوگی، ہم رمضان کا سے فائدہ حاصل کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے مقام کو دیکھیں تو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، لہ عمل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس کا استقبال کریں. برکت ہے، خیر ہے، ایمان ہے، احتساب، ثواب حاصل کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ روٹین کے مطابق اٹھنا ہے اور کھانا ہے اور پھر اس کے بعد ایک آپ نے وہ شام کو افطاری کرنی، ایسی بات نہیں. اگر تبدیلی پیدا ہوئی اس کے اندر تو یقین جانیے یہ ہماری مغفرت کا سامان ہوگا، ہمارے لیے خیر کا سامان ہوگا، ہمارے لیے برکت کا سامان ہوگا. اور پھر ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں توبہ استغفار کرنا ہے. جو انسان توبہ استغفار کر لیتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے چند لمحوں کے لیے، رب مجھے معاف کر دے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے. اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور معافی کی بھی یاد رکھے 3 شرطیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ فوراً توبہ کی جائے، کوئی بھی گناہ ہو فوراً توبہ کی جائے، جلدی کی جائے. اور پھر جو گناہ کیا ہے شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا جائے. اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے سے اپنے رب سے وعدہ کیا جائے، رب ایسا نہیں کرتا. یہ 3 شرطیں رکھیں جتنے بھی گناہ ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کے آ جائے، میری رحمت اتنی وسیع ہے میں معاف کرتا ہوں، اتنی وسیع ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں نا، ہمارے دل دعاؤں کا ہمیں یہ شک ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اپنے رب کے ساتھ ایسی جڑ جاؤ، ایسی باتیں کرو کہ رب جو ہے وہ آپ کو وہ دے گا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان کو اس مہینے میں توبہ کرنی چاہیے. اور چوتھی شرط بندوں سے ہے. اگر کسی کا مال لیا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کی انسلٹ کی ہے، کسی کا تہمت لگائی ہے، اس سے معافی مانگی ہے. وہ رب حقوق العباد اللہ نہیں معاف کرتا. اور بس اوقات یاد رکھیے یہ کہنا کہ معاف نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، حضرت نضر بن انس کا واقعہ آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کے قبیلے کی کسی عورت نے دوسرے قبیلے کی عورت کا دان توڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دان توڑے جائیں. حضرت نضر بن انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فیصلہ سنا تو کہنے لگے واللہ لا تکسر سنیتہ، اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے. صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول نے فیصلہ یہ کیا کہ دان توڑے جائیں گے، کہ ساسن توڑے جائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے. اور اسی لمحے میں ان کے رشتہ دار آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم نے اللہ کے لیے ان کو معاف فرما دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے بھی ہیں جن کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، اگر اللہ پر قسم ڈالیں اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے توبہ کریں گے، سب صاف ستھرے الجھے ہوئے صاف کپڑے کے ساتھ جائیں گے، ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی. اور پھر روزے کے اندر یہ نہیں ہے کہ بس کھانے پینے کا روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کانوں کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، ایک ایک عضو کا روزہ ہے. یہ عبادت کے اندر ہے، یہ عبادت کے اندر. اور ایسا روزہ اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. اتنا زیادہ ثواب ہے بتایا نہیں ہے. ہر عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، لیکن روزہ کا اتنا اجر ثواب ہے نہیں بتایا. الصوم لی وانا اجزی بہ، کتنا ثواب اللہ ہمیں دے گا اس کا حساب ہم نہیں کر سکتے. اس لیے سب سے پہلے بات ہے کہ توبہ.
اور اس کے بعد ہمیں اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی اس اتباع کے اندر ہمیں رہنا چاہیے، اپنے معمولات زندگی اس کے مطابق ڈالنے چاہیے، دل کے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، اس کے مطابق اگر ہم کریں گے تو ہمارے بہت سے معاملات سدھر جائیں گے، ہم صحیح طور پر متقی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ کیا ہیں؟ جن پر قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، پہلی صفت ہے ایمان، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرنے والے۔ تو اس لیے پہلی بات توبہ ہے، دوسری بات ہے کہ روزے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں پتہ ہم عبادت کے اندر ہیں، کسی کی چغلی، غیبت، غصہ، ڈانٹ، گالی گلوچ نہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی لڑتا ہے، کوئی جھگڑتا ہے تو آپ کہیں انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں۔ میں اس کیفیت میں آپ کی جہالت کا جواب جہالت سے میں نہیں دینا چاہتا، تو اس لیے۔ اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مال اس طرح خرچ کرتے تھے جیسا کہ بے سخت قسم کی آندھی ہے، دائیں بائیں خرچ کرتے تھے۔ مال کا خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، دل کھول کر غریبوں کی، اگر نہیں بھی پیسے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کھجوریں ہی مسجد میں ڈال دو۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایمان والو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ ہی اللہ کے راہ میں دو۔ کچھ بھی نہیں ہے، بندہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، 4 کھجور ہی نہیں، آدھی کھجور کا ذکر آتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ وہ آدھی کھجور دیتا ہے، میرا رب اس کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اور قیامت کے دن اتنا اجر و ثواب دے گا، بندہ کہے گا میں نے تو خرچ نہیں کیا، فرمایا وہ تو اخلاص کے ساتھ ہے، جو تم نے آدھی کھجور دی تھی اس کا اتنا اجر ثواب ہو گیا کہ میں اس کو بڑا کرتا رہا ہوں، بڑا کرتا رہا ہوں، آج یہ ثواب تیرے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ روزے کے تقاضے کیا ہیں، روزے کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ سامان تو گھر میں ہمارے ماشاءاللہ آ گیا ہے سارا سامان، لیکن استقبال کیسے کرنا ہے، استقبال ایسے کرنا ہے کہ تیاری کرنی ہے، اپنا ٹائم ٹیبل اس کے مطابق کرنا ہے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کتنی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کتنی سننی ہے، میں نے اپنے مال کا حساب کرنا ہے، میں نے مال کہاں کا خرچ کرنا ہے، میں نے صدقہ کرنا ہے، میں نے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے تراویح پڑھنی ہے، میں نے جو کلمہ خیر کرنا ہے، میں نے کوئی دعوت بھی کرنی ہے، میں نے دین بھی بچانا ہے۔ دین بچانا، شریعت بچانا ہر ایک کا فرض ہے، ہم میں سے ہر خلیفہ فی الارض ہے۔ یہ نہیں کہ علماء کے ساتھ من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ہر ایک مومن، تم میں سے ہر ایک مومن جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہیں رکھتا، اپنے ہاتھ اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے۔ اس لیے لیلۃ القدر کو پائیے، اسی طرح استغفار کیجیے اور دوسروں کے لیے بھلا سوچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش کو قبول و منظور فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ویسی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو دگنی چار چگنی ترقی عطا فرمائے اور خیر و برکت کے فیصلے فرمائے، اس یونیورسٹی کے لیے اور اس کے اساتذہ کے لیے، اس کے طلباء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا سامان پیدا فرمائے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، اس لیے وہی بثابت ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان وہی بچاتا ہے جو آگے بھیجتا ہے، جو کھا لیا، جو پی لیا، جو صرف کر لیا، اس کا کچھ صلہ نہیں ملے گا، وہی ملے گا جو ہم نے آگے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔